جج صاحبان کے خط کے بعد جو بحث جنریٹ ہوئی اداروں کے انوالومنٹ کے حوالے سے یا اوور آل پالیٹکس کے ساتھ ملا کر جب یہ بحث ہوتی ہے، مبصرین یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں اداروں کی ساکھ کے حوالے سے۔ یہ بات ایک چیلنج کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جس حد تک جو ہے وہ بحث کے اندر اداروں کا رول اب شامل ہو چکا ہے۔ جو اوتھ کے حوالے سے بات ہے، اور آپ اوتھ سے بہت بہتر طریقے سے واقف ہیں کہ آئی ول ناٹ انگیج مائی سیلف ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وٹس ایور۔ سو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کمیشن تجویز کر رہا ہے کہ کوئی ایس او پیز بنائے جائیں، سو اب اس کے گنجائش ہے مزید یہ اوتھ ہوتے ہوئے ایس او پیز کی، یا پھر مزید باؤنڈریز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ڈومین اور باؤنڈریز کو؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب دونوں آج بھی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ ہیں اور وزیر منصوبہ بندی ہیں۔ یہ جب ابھی اس کی رپورٹ آنے سے پہلے ان دونوں کو وہاں جانا چاہیے تھا اور جا کے یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد دی، جو کہ ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈر اوتھ نہیں ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ باہر جا کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جب آپ اس وقت تھے یا اس وقت کہتے انڈر اوتھ کہتے کسی، اور اس دفعہ تو موقع تھا ان کے سامنے جا کے انڈر اوتھ بات کہنے کا اس کمیشن کے آگے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے چوز کیا کہ اس کو ایک سیاسی بیان کے طور پہ نیریٹو کوئی بھی بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا سوال سیاست کے اندر ملوث ہونے کا، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، 6 ججز کا بھی ہے، لیکن اس تناظر میں، یہ جو فیض آباد دھرنے والے تناظر میں صرف ایک چیز آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری رائٹنگز موجود ہیں، اس زمانے کی رائٹنگز موجود ہیں، اور وہ یہ جو آج پروف ہوا ہے، یہ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے اور چیزوں کو ملا کے کڑیاں ملانے کے بعد یہی کچھ سامنے اس وقت بھی آتا تھا جو آج اس انویسٹیگیٹو کمیشن نے آپ کے سامنے لا کے رکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر ایک پولیٹیکل اس کا ایک لاجک ایگزسٹ کرتی ہو، تو ہم اس کو کس طریقے سے بھاگ کے کسی ایسے سول ملٹری ڈویژن یا اس کے اندر اختلاف میں لے جاتے ہیں۔ نہیں لے جانا چاہیے، جہاں پر اس کی پولیٹیکل لاجک موجود ہو، کہ پولیٹیکل فیلئرز کی بھی لاجک ہوتی ہے، جہاں پہ پولیٹیکل سیاسی فیلنگز ہوں اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم وہاں پر نہیں جاتے اور ہم صرف اور صرف پھر فوراً اس کو ایک گلوبل قسم کے پیراڈائم میں لے آتے ہیں، جس کے اندر کہ سول ملٹری ڈیوائڈ کا ایک ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ باقی چیزیں سب نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کے پاس وقت کم ہے، میں اس لیے کہنا نہیں چاہتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، کیا اس اوتھ کے بعد بھی ویسے شہزاد صاحب یہ جو اس کی پولیٹیکل وجوہات، سر سوری اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی، اس کو پالیٹکس کے ساتھ جوڑا گیا تو وہ جو حالات و واقعات بعد میں پیش آئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بعد میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی رہیں اس کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ کیا اس وقت کی حکومت کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے سب کچھ ارینج کیا گیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو جذبات اور خیالات تھے اس سے بھی سب واقف ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، فیض حمید کے 100 گناہ ہوں گے، 100 گناہ ہوں گے فیض حمید کے، لیکن اس معاملے کے اندر آپ اس کو گناہگار نہیں ڈکلیئر کر سکتے، کیونکہ یہ جو چیز آج نکلی ہے اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے چیف جسٹس صاحب جو اس وقت ہیں آج کے ہمارے، جو انہوں نے اس وقت اپنی رولنگ دی تھی، اس کے اندر بائی نیم کسی کو ذکر کیا تھا، کسی شخص کا۔ اب وہ بعد میں اس شخص نے کیا عمل تھا اس کا وہ عمل گناہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو دھر سکتے ہیں، لیکن آج ہم فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو 76 سال کے اس واقعے سے پہلے کے تمام گناہ اور اس واقعے کے بعد کے تمام گناہ یہ وجہ نہیں دیتے کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کو پھر اس غلاف میں چڑھا دیں جس کے نیچے کہ جس کو ہم پولیٹیکل انٹرونشن یا پولیٹیکل انٹرفیرنس کے زمرے میں لا سکیں۔